یہاں کے معدنیات کو نکالا جائے، صدیوں سے اس کو مختلف طریقوں. جناب اسپیکر صاحب، اس میں جو معدنیات کا بل پاس ہوا ہے اس پہ بہت قسم کے پروپیگنڈے چلے ہیں کہ جی منسٹروں کو اور ایم پی ایز اتنے جاہل ہیں کہ ان کو ورغلایا گیا کہ جی یہ تنخواہوں کا بل ہے، اس خوشی میں سب سے کرایا گیا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بل ہم لوگوں نے پاس کیا ہے، اس اسمبلی نے پاس کیا ہے. اس سے پہلے سی ایم بیٹھا ہوا ہے، لائبریری میں ان کی مشاورت ہوئی ہے. سی ایم صاحب آپ اس چیز کے گواہ ہیں. اس میں ڈاکٹر مالک بھی تھا، سی ایم صاحب تھے، میں تھا، تو یونس صاحب تھے. یہ ہم نے پاس کیا، ہم نے پڑھ کے پاس کیا. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے نا تنخواہوں کے لالچ میں، تنخواہوں کا بل تو 2-3 سال پہلے یہ منظور ہو، تنخواہیں منسٹرز کی یا ایم پی ایس کی بڑھ چکی ہیں، یا گاڑیاں ہیں یا سلسلہ ہے. یہ باضابطہ پڑھا گیا، اس کو کمیٹی کے ذریعے لایا گیا، اس پہ سراسر بحث ہوئی. ایک تو یہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمیں پورے 65 ایوان کا یہ استحقاق مجروح ہو رہا ہے کہ جی اتنے وہ نااہل ہیں کہ جی ان کو لالچ دے کے تنخواہوں کے بل. ہم دعوت دیتے ہیں، ہم اپنے علاقے کھولنے کو تیار ہیں کہ آئیں، دنیا کا کوئی بھی آئے یہاں پہ ایکسپلور کرے معدنیات کو. یہاں کے معدنیات کو نکالا جائے. صدیوں سے اس کو مختلف طریقوں سے روکا جا رہا ہے. کہیں پہ سرمچار بن کے روکا جا رہا ہے، کہیں پہ جو ہے نا اس علاقے کے مالک بن کے روکا جا رہا ہے. ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بھی اسی بلوچستان، اسی مٹی کی پیداوار ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں، چائنا آنا چاہے، امریکہ آنا چاہے، یورپ آنا چاہے کوئی بھی آئے، ہماری معدنیات نکالے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمارے صوبائی حکومت کے پاس مشکل سے ڈیولپمنٹ کی مد میں آپ کے سامنے لوکل لوگ بھی اس میں بینیفیٹڈ ہو رہے ہیں. بسم اللہ، لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے یہ چیز کریں. لوکل لوگوں نے کیا کیا کہ میں نے جا کے ڈی ایم ڈی میں ایک اپلیکیشن دی ہے کہ مجھے 5000 ایکڑ جو ہے نا اپلاٹ کیا جائے. وہ الاٹ اس کے نام پہ پڑا ہوا ہے، سالوں سال گزر گئے، وہ دوسری جگہ جو ہے نا مائننگ کر رہا ہے، وہ پڑا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کو اگر ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو یہ قدغن مت لگائیں کہ جی کسی کو ہم باہر سے بلا کے. آپ کا ریکارڈیک کا کیسے ہو رہا ہے؟ اب وہاں پہ یہی معاہدہ ہوا ہے، سب نے اس کو قبول کیا ہے. وہاں پہ ایک سسٹم شروع ہو گیا ہے، لوکل لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور اس کی رائلٹی 25% کے حساب سے آپ کے بلوچستان کو ملے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے، نہ کہ یہ کرے. باقی کوئی پوائنٹ ہے تو وہ منسٹر کی طرف سے ہے، بلکہ میں تو اس کو اس حد تک کہوں گا کہ یہ پورے بلوچستان کی آواز ہے. یہ ہندوستان کا پہلا موقع نہیں ہے، خاص کر مودی سرکار کا، کہ یہ پہلی دفعہ اس نے الزام تراشی کی ہو. جب بھی کوئی ڈیلیگیٹ اس کے پاس امریکن یا اسرائیلی یا اس ٹائپ کے جو آتے ہیں تو ہمیشہ یہ واقعات، یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے جو یہ کر رہا ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ واقعہ ہوتا ہے 6.5 کلومیٹر پر اس کا وہ پولیس تھانہ ہے، اور 10 منٹ کے بعد وہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے کہ جی پاکستان ملوث ہے. میں تو حیران ہوں. میرا خیال ہے امریکہ کے پاس بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہماری پولیس کے پاس تو میرا خیال ہے اس قسم کا، ادھر ہمارے ایک افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ خوابوں میں جو ہے نا ایک دم اس کو خواب آیا اور اس نے جو ہے نا ایس ایچ او صاحب نے ایف آئی آر کاٹ دی، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا. اب مودی کا ریکارڈ گجرات میں، جیسے میرے دوست نے کہا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور مودی کی جو سرکار چلتی ہے وہ صرف اور صرف اسلام مخالف، پاکستان مخالف، خاص کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے وہ ہندو انتہا پسندوں کو اپنی گود میں لے کے وہ ہمیشہ سیاست کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایوان 65 کا ایوان ہے، ایک گلدستہ ہے، مختلف پارٹیوں کی نمائندگی ہے. ہمارے آپس میں اختلاف ہوں گے، نظریاتی اختلاف ہوں گے، اپوزیشن اور ٹریجی بینچ کا اختلاف ہوگا. جہاں پہ پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ
میں باقی صوبوں سے زیادہ پاکستان کا محب وطن بلوچستان کو سمجھتا ہوں. یہ خالی کھلی باتیں نہیں ہیں. اس پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور بار بار یہاں پہ ایوان میں دہرانا جو ہمارے پاس نہیں رہے ہیں. اس طریقے سے یہ گیدڑ بھبکیوں کے ذریعے 24 کروڑ پاکستانی ہوں. اچھا، یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ میری اقلیتی برادری بھی یہاں پہ بیٹھی ہے اور ان کے باضابطہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے. ہم سے زیادہ وہ پاکستان کے محب وطن ہیں اور ہم سے زیادہ انشاءاللہ ان کو ریاست تحفظ فراہم کرتی ہے. ہر طریقے سے ان کو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہندو ہے، عیسائی ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، بلکہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے پاکستانی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈ کریں گے. آپ اس طرف جائے، ہم سے زیادہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں اور وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے علاقے کے لوگ گئے ہیں، ہندو میرے گاؤں میں تھے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. وہاں پہ مطلب جس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہا پسند مذہبی نہیں، انتہا پسند جو جہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں نا، یہ اپنے کو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے. وارث بھی یہ بن گئے، معدنیات کے وارث بھی یہ بنے ہوئے ہیں، روڈوں کے وارث بھی یہ بن گئے، ٹاوروں کے وارث بھی یہ بن گئے. اور اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو فوری طور پہ بندوق اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ جی ہم تم کو قتل کریں گے، تمہارے بچوں کو قتل کریں گے. سیم یہ انتہا پسند، وہ انتہا پسند، میں ان کو ایک سمجھتا ہوں. ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ اپنا زور تسلیم کرائیں. جناب، پاکستان کے 24-26 کروڑ لوگوں میں یہ شعور ہے اور الحمدللہ پاکستانی ہونے کا، وہ کہتے ہیں نا جیسے ٹھیٹھ پنجابی تو ٹھیٹھ فلانا، ٹھیٹھ پاکستانی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پہ اس ملک کی سالمیت اور ان کے اس اقدام کے خلاف جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تمام پاکستانی سیاست سے ہٹ کر اب اس وقت اپوزیشن کی ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ہم سے زیادہ ان کے بیانات آ رہے ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے. تو یہ ایک میسج ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم ایک گلدستہ ہیں پاکستانی. کوئی بھی اس میں جو ہے نا مذہب، قوم، فرقہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک پاکستانی ہیں. اور ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو 65 کی جنگ بھی نہیں بھولی ہوگی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ تو دعوے کرتے تھے تم کہ ہم جا کے لاہور کے جیم خانہ میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کریں گے، اور اب تو پتہ نہیں آپ کی کیا حالت ہے. آپ کی تو آپ کے اپنی بندوقوں کو زنگ لگ گیا ہے، آپ تو بندوقیں نہیں چلا سکتے، آپ کے جہاز بیکار پڑے ہیں. اب وہ چیزیں اٹھا کے اب پاکستان کے سر پہ، وہ ہماری ایک بلوچی میں مثال ہے کہ پتھر جو گرتا ہے تو دھوم بزدار کی تٹھی پر، مطلب جو اوپر سے پہاڑ سے پتھر گرے کہتے ہیں جی بزدار کے گھر پہ گرے. تو تم بھی یہ چیز کرنا چاہتے ہو کہ یہ چیز دنیا کو دکھانا چاہتے ہو کہ جی دنیا میں اگر دہشت گرد ہے تو پاکستان ہے، ہم تو بڑے اچھے ہیں. آپ کے کردار کشمیری عوام سے جا کے پوچھیں جو مقبوضہ کشمیر میں بھگت رہے ہیں کہ ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کے دہشت، اور پھر آپ کے پالے ہوئے جن کو آپ کھانا پینا دیتے ہیں، وہ یہاں پہ بلوچستان میں ہمارے پاس ثبوت ہے. کلبھوشن کا ثبوت ہے، آپ کی جعفر ایکسپریس کا ثبوت ہے، ان کی کمیونیکیشن کا ہمارے پاس ثبوت ہیں، اس ملک کے پاس ثبوت ہیں، ان اداروں کے پاس ثبوت ہیں کہ کہاں سے بیٹھ کے آپ اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے تھے، اس صوبے کے عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے، ان پاکستانیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے
آپ کے پروردہ لوگ یہاں پہ جو کر رہے ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. یہ تو کہتا ہے کہ جی 400 کلومیٹر، آپ کتنی دور بیٹھے ہیں؟ کہاں بلوچستان، کہاں آپ ہندوستان کے واگا بارڈر سے پتہ نہیں کہاں تھے آگے کر کے، وہاں سے بیٹھ کے آپ بلوچستان میں تھرو افغانستان کے دہشت گردی کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو. آپ یقین نہیں کریں گے جناب اسپیکر صاحب، میں پھر کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ بات کرتا ہے. جس آدمی کی یہاں پہ ورتھ مہینے کی 2000 نہیں تھی، 2000 3000 پہ مزدوری کرتا تھا، وہ جیب میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جیب میں 1 لاکھ 2 لاکھ جب نکالتا ہے تو اگلا دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے کہاں سے آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کون سی پری ہے یا وہ جنات ہیں جو اس کی جیب میں لاکھوں روپے ڈال دیتے ہیں. تو اس سے ثبوت ہے کہ آپ کے پروردہ یہاں پہ ڈسٹیبلائز کر کے اس صوبے کو بربادی کی طرف، اس ملک کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ کے یہ مذموم عزائم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ہم ایک ہیں، یہ پورے ایوان کی آواز ہے، پورے صوبے بلوچستان کی آواز ہے. اور اگر خدا نخواستہ اول تو آئے گا نہیں، یہ تو اس کی بھبکیاں ہے، یہ ایسے نہیں لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اگر ہوا تو انشاءاللہ میں یہ چیلنج پہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے غیور لوگ صف اول پر جا کے اس ملک کی حفاظت کریں گے. شکریہ. تھینک یو.